بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3211۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالی مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 3092۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4523۔ بات چیت میں احتیاط کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6477۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6475۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7235۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں یہ ارشادات بھی فرمائے، لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1081۔ اولاد کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھو اور انہیں اچھے آداب و اخلاق سکھاؤ۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3671۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی معاوضہ ہوگا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4243۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا فتنہ یعنی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا کر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7096۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1987۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2699۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی، اور صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے نہیں، اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔